سب سے پہلے تو یہ کنفیوژن بالکل دور کر لیجئے کہ قائد اعظم کوئی مذہبی ریاست چاہتے تھے. قائد اعظم پاکستان کو ہرگز ایک مذہبی ملک کے طور کے اوپر نہیں دیکھتے تھے. اور یہ سارے لوگ جو آج قائد اعظم کے نام کے اوپر پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ اسلامی ملک کا مطلب شاید مذہبی ملک تھا، یہ قطعی طور پہ ایسا نہیں تھا. قائد اعظم کا تو جو جس قسم کے وہ سٹائلش آدمی تھے، جو ان کا لائف سٹائل تھا، جو علامہ اقبال کا لائف سٹائل تھا، وہ تو بالکل بھی یہ لوگ جو آج کل قائد اعظم کی باتیں کر کے پاکستان کو ایک پسماندہ بیکورڈ ملک بنانا چاہتے ہیں، اس سے ملتا جلتا نہیں تھا. قائد اعظم اپنے دور کے ایک بڑے ماڈرن، پروگریسو، فارورڈ لکنگ آدمی تھے، اور اس طرح سے علامہ اقبال بھی. تو ان قائدین نے کیوں یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان ہونا چاہیے، مسلمانوں کا ایک ملک ہونا چاہیے؟ وہ اس لیے فیصلہ کیا کہ جو سیاست تھی ہندوستان کی، اس کو وہ دیکھ رہے تھے، اور ان کو لگ رہا تھا کہ ایک ایکسٹریمزم یہاں پہ جب بھی جمہوریت آئے گی تو یہاں پہ جو ایک ہندو میجورٹی ہے اس کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی جو اقلیتوں کا جینا دو بھر کر دیں گے. اور آج ہم ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے نریندر مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے مسلمانوں کا جینا وہاں پہ دو بھر کر دیا. اقلیتوں کا آج نیو یارک ٹائمز کا جو فرنٹ پیج ہے اس میں ہندوستان میں جو مسیحی منورٹی ہے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آج نیو یارک ٹائمز کے فرنٹ پیج پہ. مسلمانوں کے ساتھ جو وہاں پہ ہو رہا ہے وہ تو ایک نیو نارمل ہو گیا. وہاں پہ لنچ، ہمارے ہاں یہ سیالکوٹ میں انسیڈنٹ ہوا ایک لنچنگ کا، ایک جو وہاں پہ جان گئی ایک معصوم شہری کی. آپ نے دیکھا پورا پاکستان اکٹھا ہو گیا اور پورے پاکستان نے اس اقدام کی مذمت کی. ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یہ روز ہو رہا ہے اور کسی کے کان پہ جوں نہیں رنگ رہی. یہ وہ ہندوستان تھا جو ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح اور جو پاکستان کی جو اکابرین ہیں اور مشاہرین ہیں جو 1947 میں 1940 سے 47 تک جنہوں نے پاکستان کے قیام کے لیے جدوجہد کی، ہمیں اس کے وین کی داد دینی چاہیے. علامہ اقبال کے وین کی داد دینی چاہیے کہ جنہوں نے اتنا سال پہلے یہ کنسیو کر لیا تھا کہ جو میجورٹی ہوگی اور بروٹل میجورٹی ہوگی وہ کیا سلوک کرے گی. تو انہوں نے ایک سیاسی ایک نیشن سٹیٹ کریٹ کی جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں. اور ان کا نیشن سٹیٹ کریٹ کرنے کا کیا مطلب تھا؟ نیشن سٹیٹ کریٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو ایک ایسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ بس سکیں جہاں پہ ان کی اکثریت ہو، جہاں پہ ان کے رائٹس پریزرو ہوں اور وہ ایک میجورٹی کے ہاتھوں یرغمال نہ ہو جائے. پاکستان کے قیام کا مقصد اقلیتوں کے حقوق کو پریزرو کرنا تھا، تحفظ دینا تھا. لیکن بدقسمتی سے، اور اب آج کل تو مزید یہ ہو رہا ہے، آپ دیکھیے دو ایکسٹریمسٹ رجیمز پاکستان کے رائٹ اور لیفٹ کے اوپر ابھری ہیں. ایک طرف افغانستان ہے جہاں پہ طالبان جو ہے وہ وہاں پہ آ گئے ہیں. ہم افغانستان کے عوام کی پوری مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن جس طرح سے اب کہیں کہ جو عورتیں وہاں پہ اکیلے سفر نہیں کر سکتی، اسکول نہیں جا سکتی، کالج نہیں جا سکتی، اس قسم کی جو ایک ریٹروگریسو تھنکنگ ہے پاکستان کے لیے تو وہ خطرہ ہے. اسی طریقے سے ادھر ایک ہندو ایکسٹریمزم جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے. سو پاکستان کی ریاست کا جو سب سے بڑی لڑائی ہے وہ یہ دو ایکسٹریمسٹ جو تھنکنگ ہے، جو ایک متشدد اور ایک انتہا پسندانہ جو تھنکنگ ہے، ان دونوں سے جو لڑائی ہے یہ پاکستان کی سب سے اہم لڑائی ہے جو کہ ہمیں لڑنی ہوگی. اسی وقت کے اندر جب پاکستان کی پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ NSC نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر انٹروڈیوس کی جانی ہے، اور یہ پاکستان کی ہسٹری جو ہے اس کی پہلی امپورٹنٹ ترین، اور اس حوالے سے فواد چودھری صاحب کا ہی ٹویٹ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس طلب کیا ہے. اجلاس میں ملک کی تاریخ کی پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی منظوری کے لیے پیش کی جائے گی. اس اجلاس کے اندر ناظرین کرام میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان کے امپورٹنٹ منسٹرز، جوائنٹ چیف جو ہیں پاکستان کے، اس کے ساتھ ہی ساتھ آرمی چیف، ایئر چیف، نیوی کے چیف اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ شرکت، ظاہری بات ہے ان کی اس میں شرکت ہوئی، اور اس میں پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے اس کی منظوری دی گئی. سب نے اس پر اتفاق کیا، سب ایک ساتھ بیٹھے. لیکن اس سب کے اندر فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹ کہ ہمیں جس طرح سے بھارت سے خطرہ ہے
उसी तरह से हमें तालिबान के एक्सट्रीमिज्म से खतरा है। तालिबान को यानी कि अमारात इस्लामी, जिसके लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट एडवोकेट कर रही है, जिसकी मदद के लिए ओआईसी का इजलास बुलाया जा रहा है, उस हवाले से फवाद चौधरी साहब की यह स्टेटमेंट बहुत से लोगों के लिए और जाती तौर पे मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी।